السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد زید آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی دلچسپ سٹوری آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں کلاس روم میں۔ دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا عنوان ہے دکاندار کے چوہے اور سوداگر کی چیل۔ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ ایک بار اسے تجارت کی غرض سے کسی دوسرے ملک جانے کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے پاس 5 سیر سونا تھا۔ وہ پریشان تھا کہ اسے کہاں محفوظ کیا جائے۔ اللہ کا کرنا، اسی شہر میں اس کا ایک دکاندار دوست تھا۔ سوداگر وہ سونا ایک صندوقچے میں بند کر کے اپنے دوست کے پاس لے گیا اور اس سے کہا، میں کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہوں، آپ یہ سونا امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لیں، میں واپس آ کر لے لوں گا۔ دوست نے صندوقچہ امانتاً رکھ لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سوداگر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 4-5 ماہ بعد جب سوداگر وطن واپس آیا تو وہ اپنی امانت لینے کے لیے دکاندار دوست کے پاس پہنچا اور اپنی امانت مانگی۔ اس پر دکاندار نے بڑے افسوس کے ساتھ سوداگر کو بتایا کہ اس کا سونا چوہے کھا گئے۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر سوداگر کو یقین دلایا کہ وہ بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ بیچارہ سوداگر یہ سن کر خاموش رہا اور واپس گھر چلا آیا، کیونکہ اس کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا اور نہ کوئی گواہ۔ چند روز بعد سوداگر کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے دکاندار دوست کو بیوی بچوں سمیت اپنے ساتھ کھانے پر بلایا۔ کھانے کے دوران اس نے آنکھ بچا کر دکاندار کے چھوٹے لڑکے کو کہیں چھپا دیا۔ دکاندار جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس کا چھوٹا لڑکا غائب تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت ڈھونڈا مگر لڑکے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر سوداگر نے دکاندار کو بتایا کہ اس کے لڑکے کو ایک چیل اٹھا کر لے گئی ہے۔ دکاندار نے حیران ہو کر کہا، کبھی چیل بھی اتنے بڑے لڑکے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ آپ کیسی ناممکن بات کہہ رہے ہیں۔ اس پر سوداگر نے کہا، جب چوہے 5 سیر سونا کھا سکتے ہیں تو ایک چیل بھی لڑکے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے۔ یہ سن کر دکاندار شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ وہ سوداگر کا اشارہ سمجھ چکا تھا، چنانچہ اس نے سوداگر سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بھی اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دیا۔ یوں اپنی حکمت عملی اور ذہانت سے سوداگر نے اپنی دولت دوبارہ حاصل کر لی۔ محترم دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ دوستو، یاد رکھنا چاہیے، جب بھی کسی کی امانت اپنے پاس رکھو تو کبھی خیانت نہ کرنا اور نہ ہی جھوٹے بہانے بنانا، ورنہ اس دکاندار کی طرح آپ کو بھی شرمندہ ہونا پڑے گا۔ لہذا امانت داری کو اپنا پسندیدہ کام بنائیے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔